20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اردو میں رومانوی تحریک اور ادب لطیف کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ٹیگور کے نوبل پرائز پانے اور یورپ میں ان کے حسن قبول کی وجہ سے ان کی تقلید میں یہ صنف ادب اردو میں بھی خوب پھلی پھولی، اور اس کا کاروبار اتنا پھیلا کہ آج سے 30-40 سال پہلے کہ ہر ادبی مجلے اور رسالے میں اس کے شاذ ہی اچھے اور بیشتر نہایت برے نمونے چھپے نظر آنے لگے۔ ان میں چند آہ آہ، چند ہائے ہائے، بہت سے لمبے لمبے خطوط، فاضل بے شمار استجابی اور کافی سے زیادہ استفہامی علامتوں کے ذریعہ سستی اور ادنیٰ جذباتیت کے اظہار کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تھا۔ یلدرم ہمارے ادب میں اس صنف کے بانیوں میں گنے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ سب واہیات اور لغو باتیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں خیالستان میں ادب لطیف کے واقعی نہایت پاکیزہ اور بہت عمدہ مثالیں نمونے ملتے ہیں۔ ایسے افسانہ نما رومانوی انشائیوں میں اگرچہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ والے انشائیے کا خیال انگریزی سے لیا گیا ہے، لیکن نہایت چابک دستی اور ماہرانہ صناعی سے کام لے کر یلدرم نے اسے اردو بولنے والوں کے ماحول کے عین مطابق بنا دیا ہے۔ اس مطابقت میں انہوں نے وہ کمال دکھایا کہ کہیں بھی ذرا سا جھول یا کوئی کسر نظر نہیں آتی۔ دوست کی خیرخواہی میں احباب اس پر کیا کیا مظالم ڈھاتے ہیں، اس کی یہ ایک نہایت پر لطف فریاد ہے۔ اردو انشائیوں میں اس انشائیے کا درجہ اتنا بلند ہے کہ بے حساب نصابی کتابوں میں شریک درس رہ کر اس نے اردو کے کلاسک انشائیے کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ وطن و غربت، دیش سے بچھڑے ایک محب وطن کے جذبات کی پردرد عکاسی ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، ایک بے وطن وطن عزیز کی یاد میں سو نہیں سکتا، اس کی یاد میں ایک پرسوز غزل گاتا ہے۔ اس کی زبان سے ناآشنا پڑوسی اس نالے کو کیا سمجھے، اپنے پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ بے شک آپ کے وطن عزیز سے کوئی خوشخبری آئی ہوگی اور آپ خوش ہو کر گا رہے ہیں، لیکن خدارا دوسروں کی نیند کا بھی تو احترام کیجیے۔ حضرت دل کی سوانح عمری میں ان لطیف احساسات کی ترجمانی کی گئی ہے جنہیں ایک جمال پرست حساس دل ہی محسوس کر سکتا ہے۔ بچپن میں پیاری ماں کی محبت، جذبات کا ہیجان، چاند کو حاصل کرنے کی سعی لا حاصل، جو جوان ہونے کے بعد مشرق میں جھروکوں، کڑکیوں اور گھونگھٹوں اور آنچلوں کی آڑ سے اور مغرب میں بے محابہ آمنے سامنے کے حملوں، چاہے زکن کی قید، زلفوں کے جال میں اسیری، ان سب کا حال اس پیارے، اچھوتے اور دلکش انداز میں بیان کیا ہے کہ بس جی لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ ذرا یہ پیارا پیارا کڑا تو دیکھتے چلیے۔ سب سے پہلی حسین چیز جو مجھے یاد ہے اور جس کا خیال اب تک مجھ پر اثر کرتا ہے وہ شفقت اور رقت، روحانیت و انسانیت کی دیوی ہے، جسے ماں، معاف کیجیے میں اب کچھ نہیں لکھ سکتا۔ اس لفظ کے آتے ہی میں دھڑکنے لگا، دھڑک لوں تو لکھوں۔ کہتے ہیں حسن سینکڑوں طرح کے دیکھے اور سب میں کشش پائی، لیکن جتنی کشش اس حسین اور نرم شے میں دیکھی کسی میں نہ دیکھی۔ چڑیا چڑے کی کہانی انسان کی بناوٹی، مصنوعی اور دکھاوے سے بری زندگی پر ایک دل نشین طنز ہے۔ انسان ریاکار ہے، مکار ہے، اوروں کو تو فریب دینا اس کی فطرت ہے ہی، کمال تو خود اس کا اپنے آپ کو فریب دے لینا ہے۔ حکایت لیلا و مجنوں ماڈرن لیلا و مجنوں کی کہانی ہے، لیکن یہ ماڈرن لیلا مجنوں بھی راکٹ اور جوہری توانائی کے اس دور میں پرانے ہی پڑ گئے ہیں۔ عہد قدیم کا کیس یا پیادہ محمل لیلا کی تلاش میں دشت نوردی کرتا تھا۔ یلدرم کے دور کا کیس بائیسیکل پر لیلا کی تلاش میں نکلتا ہے، کہیں ریل پر بھی سفر کرتا ہے۔ ہمارے عہد کا کیس ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لیلا کا پیچھا کرتا ہے، اور کل یقیناً راکٹ میں بیٹھ کر اس کی جستجو میں نکلے گا۔ آج سے نصف صدی پہلے ہم میں ماڈرن بن جانے کے باوجود اتنی غیرت و حمیت باقی تھی کہ نو عمر لیلاؤں پر ماں باپ کی تھوڑی بہت نگرانی گوارا کر لی جاتی تھی اور ان کی ڈاک پر نظر رکھی جاتی تھی۔ آنے والے زمانے میں امید نظر نہیں آتی کہ انہیں اس کا حق حاصل رہے گا۔ اب مشرق میں بھی اس کے آثار نظر آنے لگے ہیں کہ کل کی لیلائیں اپنے معاملات عشق و دل میں والدین کی تھوڑی مداخلت بھی روانہ رکھیں گی۔ یلدرم کے عہد کا بیچارہ کیس لیلا کے غم میں ہندوستان بھی آتا ہے۔
لیکن ٹھہرتا کہاں ہے؟ دلی کے سول اینڈ ملٹری ہوٹل میں اب یا آنے والے زمانے میں اس کا ہندوستان آنا ہوگا تو اشوکا ہوٹل میں ٹھہرے گا۔ جب آیا تھا تو یہاں اردو کا متن عام تھا، بلکہ اس وقت لوگ فارسی بھی عام طور پر جانتے تھے، اس لیے وہ اردو اخبار پڑھ لیتا تھا، کیونکہ یہ زبان عربی رسم خط میں لکھی جاتی تھی۔ اس میں درج فارسی اشعار سے وہ محظوظ ہوتا تھا۔ آئندہ آئے گا تو اسے صرف ہندی کے اخبار ملیں گے جن کا ایک لفظ بھی اس کے پلے نہ پڑے گا۔ پہلے تو اس کے رسم خط ہی سے وہ نہ آشنا ہوگا، دوسرے یہ زبان ایسی شدہ اور دیوبانی ہوگی کہ اس میں عربی تو درکنار فارسی کا بھی ایک لفظ نہ آنے پائے گا۔ سچ ہے دور مجنوں گزشت و نوبت ماست، ہر کسے پنج روزہ نوبت ہوست۔ دوست کا خط اگر میں صحرا نشین ہوتا اور سیل زمانہ خالص انشا یہ ہے، ہلکے پھلکے ادب لطیف اور رومانوی تحریر کے مکمل اور دلکش نمونے۔ خیالستان میں بس ایک ہی نظم شامل ہے، مرزا پھویا علی گڑھ میں۔ یلدرم اچھے خاصے شاعر تھے، انہوں نے کافی قطعے، نظمیں اور غزلیں اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھی ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی نثری تحریروں کے 2 مجموعے خیالستان اور حکایات و احساسات کے نام سے مرتب کیے، اس طرح اپنی منظومات کا بھی ایک مجموعہ مرتب کر سکتے تھے۔ پتہ نہیں اس کا خیال انہیں کیوں نہیں آیا۔ یہ نظم ایک مختصر سی مثنوی ہے اور سلامت و روانی کے لحاظ سے بے اختیار مرزا شوق کی مشہور مثنوی زہر عشق کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ اس نظم میں آج سے 70-75 سال پہلے کے اودھ کی مسلم معاشرت اور تہذیب کا کیسا دلچسپ خاکہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس معاشرت اور اس تہذیب کی مٹتی ہوئی دھندلی نشانیاں ہندوستان کی تقسیم تک اودھ میں موجود تھی۔ تقسیم کے بعد تو اودھ کے آداب، اخلاق اور معاشرت کا نقشہ ہی بدل گیا۔ آج کی ہماری نئی نسلوں کے لیے اس معاشرت اور اس تہذیب کا تصور بھی مشکل ہے، رہے نام اللہ کا۔ یلدرم کے ایک ہمدرس اور دوست پرنسپل مشتاق احمد زاہدی ناقل ہے کہ یہ نظم ہماری جنگ آزادی کے ایک نہایت مخلص ترین رہنما اور سردار اور اردو غزل کے امام مولانا فضل الحسن حسرت موہانی پر لکھی گئی تھی۔ ابتدا میں وہ کچھ ایسی عجیب حیت قضائی سے علی گڑھ پڑھنے کے لیے آئے تھے اور اپنے گھر کی معاشرت سے بالکل ہی مختلف یہاں کی نئی فضا میں کچھ اس درجہ بکھلائے پھرتے تھے کہ لڑکوں میں ضحوکہ بن گئے، اور یلدرم نے ان پر یہ مختصر سی مثنوی لکھ ڈالی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں یلدرم کے تخیل اور شاعرانہ مبالغہ کو بھی کافی دخل رہا ہو، تاہم ایسی محترم اور ایسی معصوم اور پیاری شخصیت کا یہ آغاز کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، اور اس پیاری اور معصوم شخصیت کے آخری دنوں کی ایک بالکل ہی متضاد اور مختلف تصویر پروفیسر رشید احمد صدیقی کے جادونگر قلم نے کھینچی ہے۔ غالباً 1948 عیسوی کی بات ہے، ہندوستان کے آخری انگریز گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے سابق وائسرائے یگلاج اور موجودہ راشٹرپتی بھون کے شاندار مغل گارڈن کے سبزہ زار پر ایک نہایت شاندار اسرانہ ترتیب دیا گیا ہے۔ قیمتی، نفیس اور اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار، بیرونی دول کے سفراء، ہندوستانی پارلیمنٹ کے اراکین، عمائدین اور زرق برق لباس اور زیورات میں ملبوس خواتین کا اجتماع تھا، لیکن اس پورے مجمع میں نگاہوں کا مرکز یہ خوش پوش مرد و زن نہیں، ٹوٹی چپل، بالشت بر میل چھڑی ترکی ٹوپی اور نہایت معمولی کپڑے کی شیروانی پہنا ایک مرد قلندر اور ایک شاہ گدا نما تھا۔ لوگ اس کے گرد حلقہ باندھے بڑے ادب اور انہماک سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ مرد قلندر، یہ شاہ گدا نما کوئی اور نہیں، رئیس الاحرار مولانا فضل الحسن حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ اس اثر آفری منظر کو دیکھ کر پروفیسر رشید احمد صدیقی کے ذہن میں بے اختیار علامہ محمد اقبال کی شاہکار نظم مسجد قرطبہ کا وہ بند پھرنے لگا جس میں شاعر مشرق نے مرد مومن کی صفات گنائے ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا بند مومن کا ہاتھ، غالب کار آفری کار کشا کار ساز، اس کی امید خلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔
نرم دم میں گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز، آغاز اور انجام کا یہ فرق، یہ تضاد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ راوی اگر یلدرم کے دوست باہم درس اور رفیق پرنسپل مشتاق احمد زاہدی نہ ہوتے تو اس روایت کو دہرانے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔